چلتے 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 ان کے گھوڑے نے بھٹکنا شروع کر دیا. اب بھٹکنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب وہ گھوڑا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. تو انہوں نے گھوڑے کو ایک جگہ باندھا اور اپنا انہوں نے مسلح نکالا گھوڑے کے اندر سے اور پھر وہ نماز پڑھنے شروع ہو گیا. رونے لگے, بہت روئے, یہاں تک کہ مسلح تک بھیگ گیا. مریدوں نے بعد میں پوچھا حضور یہ گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو یہ مسلح بچھا کے نماز کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آیا, آپ کو گھوڑے کو ٹھیک کرنا تھا. آپ نے فرمایا نہیں, مجھے حضور کی حدیث یاد آئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اس کا اللہ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے ماتحت والے اس کا کہنا نہیں مانتے, یعنی اس کے نیچے والے اس کے جو انڈر میں ہوتے ہیں وہ اس کا کہنا ماننا بند کر دیتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ ضرور میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جو یہ میرا گھوڑا تک میرا کہنا نہیں مان رہا ہے. تو میں نے سوچا گھوڑے کو کیا منانا ہے تو اپنے رب کو منانا ہے. میں نے سوچا اپنے رب کو مناؤں, باقی حالات خود ٹھیک ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے بچے, آپ کی بیوی, آپ کے گھر کے حالات بگڑنے لگے اور جب امت کے حالات بگڑنے لگے تو ذمہ داروں کو چاہیے کہ جھگڑا نہ کریں, مسجد میں جائیں, اللہ کے سامنے روئیں. اگر رب راضی ہو گیا تو پھر کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں. میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی, ہر بچہ اپنے باپ کا راز ہے. یعنی باپ جو کرتا ہے, باپ جو کرتا ہے تنہائی میں, باپ جو کرتا ہے لوگوں کے سامنے, کبھی کبھی چھپ کے کرتا ہے, بیٹا اسی چھپے ہوئے گناہ کو کھل کے کر کے باپ کو رسوا کر دیتا ہے. یعنی باپ چھپ کے گناہ کرتا تھا اور بیٹے نے کھل کے کر دیا, باپ رسوا ہو گیا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ چھپ کے عبادت کرتا ہے, اسے دنیا میں ظاہری طور سے کوئی جانتا نہیں, مگر اس کے بیٹے کو اللہ گلزار ملت بنا دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد حضور گلزار ملت زندہ باد. باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے. ادھر دیکھیں, میری طرف غور کریں, توجہ کریں, میری ایک بات آپ کو نوٹ کرنی ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد بچے پہ ماں کا اثر ہوتا ہے, بات ماں جو کرے گی پھر اثر. نہیں, یہ تو میڈیکل سائنس اس بات کو, ہاورڈ نے آج سے 75 سال پہلے اس بات کو وہ آج سے 25 سال پہلے اس بات کو جو ہے نا ڈکلیئر کر دیا تھا کہ پیٹ کے اندر بچے کے اوپر ماں کی ایکٹیویٹی کا اثر ہوتا ہے. انہوں نے بہت زمانے تک انہوں نے ریسرچ کیا کہ بچے وہ کون ہے جو پاگل ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں, یعنی وہ ماں کے پیٹ سے ہی بالکل جو ہے وہ مینٹل پیدا ہوتے ہیں. تو ریسرچ کے بعد انہیں پتا چلا یہ وہ بچے ہیں کہ یہ ماں کے پیٹ میں تھے, ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا, اس کے نتیجے میں بچے کے دماغ پہ اثر پڑ گیا. اللہ, یعنی اپنی حاملہ بیوی کو جب آپ مارتے ہیں تو اپنے بچے کو بھی مارتے ہیں, اس کے دماغ پر بھی زور لگتا ہے اس کا. بھئی آپ لوگوں میں ادھر جتنے لوگ بیٹھنا جانتے ہو بیٹھ جائیں, جتنے لوگوں میں سے آپ لوگ بیٹھنا جانتے ہو بیٹھ جائیں, باقی ان لوگوں سے اور شکایت نہیں کوئی. آپ لوگوں بیٹھنا آتا ہے؟ ادھر دیکھیں, آپ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ, مسکرا کے بولا ذرا. ادھر دیکھیں, ماں کے اوپر ماں کا اثر بیٹے کے اوپر, پیٹ کے اندر سے ماں کا کھانا, ماں کا پینا, ماں کا سونا, ماں کا جاگنا, ماں کا بولنا, ماں کا تکلیف میں چلے جانا, ماں کا ٹینشن میں چلے جانا, اس سب کا اثر بچے پہ ہوتا ہے. یعنی جب پریگننٹ مومنٹ کے اندر عورت جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ زیادہ طاقتور بنے تو آئرن کی چیزیں جیسے تمہیں بادام کھانا ہے اور آپ کو زیادہ تر جو ہے نا وہ آپ کو امرود کھانا ہے, وٹامن ڈی بڑھے گا. آپ کو جو آئرن بڑھانا ہے, آپ کو سیب کھانا ہے, وٹامن ڈی بڑھانا ہے, سنترا کھانا ہے, آپ کو لیمو کھانا ہے. اگر جتنا بھی یہ کھاؤ گی ڈرائی فروٹ بچے پہ اثر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, انار, بادام, امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا کلام ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بولو تو صحیح ذرا یار, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مگر سنو میری بات سنو, اب ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ پیٹ کے اندر سے متقی ہو جائیں, تقوی اختیار کریں, متقیہ ہو جائیں. بول سے سبحان اللہ. بچے پہ ماں کے پیٹ کے اندر سے اثر شروع ہو جاتا ہے.
یہ دلی کے قریب ایک جگہ پڑتی ہے پانی پت کرنا، وہاں امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ان کی ذریت ان کی جنریشن میں سے ایک بچہ رہتا ہے، کبھی ان کے حاضری کرنے جائیے گا۔ وہ جب پیدا ہوئے تو 1 دن روئے، 2 دن روئے، 3 دن روئے، 4 دن روئے، ایک ڈاکٹر، دوسرا حکیم، تیسرا حکیم، چوتھا، مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ مگر 1 مہینے کے بعد مسلسل لگاتار روتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد فخر الدین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے بچے کو روتے دیکھا، کہنے لگے بچہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے آؤ دکھاتا ہوں، یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ مریدوں ان کے گھر پہنچے مریدوں کے ساتھ، کہنے لگے آپ کے گھر میں کوئی ہے؟ بچہ نکل کے، بچے کا باپ نکل کے میرا بیٹا ہے۔ کہا آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے؟ کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، نہ سویا نہ سونے دیا ہے، آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں؟ کہا آپ میری گود ملا کے دیجئے بچے کو، اپنے بچے کو گود ملا کے دیا۔ حضرت فخر الدین نے ایک کان میں کچھ پڑھا، دوسرے میں کچھ پڑھا، بچہ خاموش ہو گیا۔ مریدوں نے پوچھا اور ان کے باپ نے پوچھا آپ نے کیا پڑھ دیا؟ بڑی بڑی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا، ذرا کیا پڑھ دیا آپ نے اس کے کان میں؟ کہنے لگے بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیں کیا اس بچے کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ ہاں۔ کہا تو سنو، اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے روٹی بناتے اتنا رو رو کے تلاوت کی قرآن کی، ایسی روئی اس کی ماں کہ بچے کی عادت ماں کے پیٹ کے اندر قرآن سننے کی ہو گئی۔ ایسی قرآن پڑھا اس نے، جب بچہ پیدا ہوا تو ماں چچکی میں چلی گئی، اس نے قرآن پڑھا نہیں۔ جب اس نے قرآن پڑھا نہیں، بچے کو لگی بھوک قرآن کی، تم نے اسے دوائیاں کھلائی، میں نے ایک کان میں قرآن کی ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری آیت پڑھی، بچہ وہ خاموش ہو گیا۔ اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر بانی خطیب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان سرکار تاج الاولیاء، عطائے سرکار تاج الاولیاء۔ بولیں تو صحیح۔ بچے پہ ماں کا اثر، غوث اعظم، فتول غیب پڑھ رہا ہوں، غوث اعظم فرماتے ہیں دیکھو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی آواز نکالتا ہے، نکالتا ہے نکالتا، پیدا ہوتے ہی ایک دم۔ اور بھینس کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلتا بھی ہے اور ماں کو پہچانتا بھی ہے، مگر انسان کا بچہ نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پہچانتا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے اس میں اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ بچہ ایسا دیتا ہے بالکل خالص، بالکل صاف کورے کاغذ کی طرح، یہ جیسا سنے گا ویسے ہی بولے گا اور جیسا دیکھے گا ویسے ہی چلے گا۔ اگر یہ فلمیں سنے گا، گانے سنے گا تو یہ وہی بولے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اقبال کہتا ہے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا، تو میں ان سے کہتا ہوں یار ادھوری بات نہ کیا کرو، پوری کیا کرو۔ کہا پوری کیا ہے؟ پوری یہ ہے حسین نے بعد میں حق ادا کیا ہے، پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا۔ ایک ہوتا ہے گناہ، ناگپور والوں سنو، ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ بغاوت۔ گناہ ہوتا ہے چھپ کے اور یہ ہوتی ہے بغاوت کھل کے۔ یعنی میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے بڑی سی ٹی وی ہے اور اس میں LED لگی ہوئی ہے، اس میں گندی تصویر آ رہی ہے، برہنہ لڑکی آ رہی ہے، اور یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں نوجوان لڑکوں سے، تمہارا ڈیٹا فری ہے تو فیس بک پہ گندی تصویریں بھی فری ہیں۔ انہوں نے لڑکے اللہ جسے بچائے بچ گیا ہو، باقی بڑا خطرناک دور ہے۔ لڑکے گندی گندی تصویریں، اسٹیٹس کی سٹوریاں وغیرہ وغیرہ سب دیکھتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں لگتا کہ میرا ایمان پہ اس کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا۔ حالانکہ مسلمان ہو جائے تو رونے لگے ایک گندی تصویر دیکھ کے، مگر یہ بے حیائی کیسے پھیلی۔ مگر ان کی ماں سے پوچھو بچوں کی، جب یہ پیٹ میں تھے تو تم نے فلمیں دیکھی تھی؟ بتائیں گی ہاں۔ ماں اگر آج بھی بیدار نہیں ہوئی تو اس امت کو کوئی بچا نہیں سکتا، کیونکہ گھروں میں بڑے بڑے ٹی وی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ میرے تایا کو بخشے، انہوں نے مرتے وقت کہا تھا انتقال سے پہلے، میرے بیٹے اگر تم یہ چاہتے ہو ہماری روحیں تمہارے گھر آیا کریں تو گھر میں کبھی ٹی وی مت آنے دینا۔ مگر آج گھروں میں ٹی ویاں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، اگر گھر سے عشق شروع ہو جائے نا،
توجہ ہے آپ کی میری طرف نہیں؟ اگر گھر سے شروع ہو جائے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سمجھتے ہیں میرے ماں باپ بڑے میرے بچے بڑا نافرمان ہو گیا, مگر آپ نے اسے خود ہی تو نافرمان بنایا. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے علماء ہیں, حفاظ, قراء, مولوی, قاری, یہ بتانے کے لیے سب کہہ رہا ہوں, یہ اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے نہیں ہوتے؟ بولے ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں. کیوں؟ آپ نے کبھی دیکھا امام غزالی کہتے ہیں بچے کو اپنی گود میں لینا, اور گود میں لینے کے بعد بچے کو گود میں لینے کے بعد جب بالکل کچھ بولنا نہ جانتا ہو, بچے کو گود میں لینے کے بعد پڑھنا, اس سے کہنا اللہ 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 اللہ. بچہ کچھ نہیں جانتا ابھی بس بولنا شروع ہو رہا ہے, مگر آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ. بچہ کہہ رہے ابا ابا ابا, آپ کہہ رہے ہیں اللہ, وہ رسپانس کر رہے ہیں ابا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ, وہ کہہ رہے ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے, اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. نعرہ تکبیر, بولو تو صحیح, نعرہ رسالت, بولے آپ ذرا بولے. اعلیٰ حضرت آمد حضور گلزار ملت علامہ سید شفاعت حسین صاحب قبلہ. جھوٹ بولنا کہاں سے سیکھتا ہے بچہ؟ گھر میں بیٹھا ہے, ماں نے مجھے مارا, کچھ ٹوٹ گیا, ماں سے پوچھا کس نے توڑا, کہ میں نے توڑا. جھوٹ بولنا جانتے نہیں, بالکل کوڑا کاغذ ہے, سادہ لیپ ٹاپ, بالکل اب فولڈر چل رہے ہیں, 7 سال تک فولڈر چلتے ہیں بچے پر. اس کے بعد بچہ کچھ نہ سمجھتا ہے نہ سوچتا ہے. پٹنے سے بچہ منافق تو بن سکتا ہے, سدھر نہیں سکتا. منافق کا مطلب یہ آپ کے سامنے نہیں کرے گا, پیچھے کرے گا. آپ کے سامنے مگر پیچھے. بچہ کمرے میں, پھر دوسری بار کچھ ٹوٹ گیا بچے سے, کچھ دھماکہ ہوا, ماں باپ کس نے توڑا, بچہ جھوٹ بولنا نہیں جانتا, میں نے توڑا. پھر اسے مارا گیا, پھر اس کے پر ظلم کیا گیا. یہ جاہل عورتیں زیادہ مارتی ہیں بچوں کو. اس کے بعد پھر وہ تیسری بار بھی اس سے کچھ ٹوٹا, تو پھر ماں باپ کی جب انٹری ہوئی نا, وہ سمجھ گیا تھا بچنا کیسے. ماں باپ نے کہا کس نے توڑا, مجھے نہیں پتا کس نے توڑا. کہ بیٹے آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. کہنے لگے امی یہاں پہ چوہے بھی رہتے ہیں, بلی ہے, ادھر سے کوئی پرندہ آ گیا ہوگا, مجھے نہیں پتا. اسے پتا تھا جب بھی سچ بولا ہوں یہ مجھے مارتی ہے, اب جھوٹ بول کے بچنا ہے. جیسے ہی سمجھدار ہوا جھوٹ شروع. اگر ماں بچپن میں کہہ دیتی بیٹے جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولا, بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ جب ماں بچپن میں کہہ دے بیٹے تجھے جھوٹ نہیں بولنا تو نتیجے بڑے نکلتے ہیں. بیٹا جب جاتا ہے, جب اسے پکڑتے ہیں ڈاکو, کہتے ہیں تیرے پاس کچھ ہے, کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. کہنے لگے بیٹے جھوٹ کیوں نہیں بولے, کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. بچہ کہتا ہے, ڈاکو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی جب آپ اتنے نیک ہیں تو ہمارے آقا کا عالم کیا ہوگا. گھر میں اگر نیکی کی باتیں ہوں گی تو بچے, اگر ایک عورت چاہے تو مرد کو بدل سکتی نہیں بدل سکتی؟ وہ ارے بدل سکتی کو نکالو, بدل دیتی ہے. جو آدمی اپنی بہن ماں کے ساتھ کبھی بازار نہیں گیا, بیوی کے ساتھ جاتا ہے, وہ بھی بچہ گود میں لے کے جاتا ہے. بڑا رحم آتا ہے مجھے ایسے آدمی. مگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عورت بازار بیچ سکتی ہے تو مسجد نہیں بیچ سکتی گا. میں نے آج تک نہیں سنا, آپ نے سنا ہو تو مجھے بتاؤ, آج تک نہیں سنا کہ ایک عورت نے یہ کہا ہو کہ میرا آدمی سے وہ, تو یہ تو سنا ہے کہ یہ کماتا نہیں, میری طلاق کرواؤ, یہ اس لائق نہیں, اس کا گھر ٹھیک نہیں, اس کی ماں ٹھیک نہیں, بہن ٹھیک نہیں, بھیا گھر, اس کا محلہ ٹھیک نہیں, یہ وہ نہیں, مجھے ڈیورس کراؤ, یہ سب تو سنا ہے. کسی نے یہ سنا کہ کسی نیک عورت نے یہ کہا ہو میرا آدمی نماز نہیں پڑھتا, میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی, مجھے طلاق کراؤ؟ سنا؟ اللہ سنا کبھی؟ ایسے بولو تو صحیح, سنا کبھی؟ ہمارے یہاں غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری تھے, ان کا نام تھا بازید, ان کے 2 بیویاں تھیں, 1000 بیگھہ زمین تھی, انہوں نے تیسری شادی کر لی. تیسری بیوی ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک مل جاتی ہے, انہیں تیسری ٹھیک ملی. جب ٹھیک ملی, کیوں؟ چونکہ اس نے دیکھا اس کا نمازی بیک گراؤنڈ تھا. اس نے دیکھا 100 سے زیادہ نوکر ہیں, بہترین گھر ہے, بڑی حویلی ہے, خوب بھینسیں ہیں, خوب دودھ ہے, سب کچھ ہے, گھی بھی خوب ہے, مگر کوئی نمازی بیک گراؤنڈ سے آئی تھی. اس نے کہا نمازی کیسے بنانا ہے. اس نے سوچا کہ چودھری کو دودھ لے کے جاتا ہے نوکر, اس نے کہا نوکر سے میں لے کے جاؤں گی دودھ. اس نے کہا نہیں, کہا آپ نہیں لے کے جائیں گے دودھ, میں لے کے جاؤں گی, میرا آدمی. تو چودھری سوتا تھا بیٹھک میں, یہ دودھ لے کے گئی, دودھ پیش کیا. اس نے کہا آپ کیوں دودھ لے کے آئی ہیں, میری تو 2 بیویاں ہیں, وہ کبھی نہیں لے کے آئی. کہنے لگی وہ بات چھوڑیے, ان کے بات اپنی جگہ, میرا حق زیادہ بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا, آپ لیجیے یہ دودھ پیجیے. اس چودھری نے جو ہے دودھ پیا, وہ کہنے لگی میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں کہ میں باپ کے دباتی تھی, اب آپ کے دباؤں گی, ذرا پاؤں دے دیجیے, میں پاؤں دبانا چاہتی ہوں. پاؤں دباتی رہی, کوئی آدھا پون گھنٹے دبائے نا, تو چودھری کو ذرا نیند آنے لگی. وہ جو وہ سونے لگا
لگا نا تو کہنے لگی چودھری صاحب آپ تو سو رہے ہیں اور مجھے آ رہی ہے نیند, میں بھی جا رہی ہوں, اگر آپ کو برا نہ لگے اجازت دیں تو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھیں. بولے کیا ہوا, آپ کیوں نہیں بول رہے بھیا؟ تبلیغ کا طریقہ تو دیکھیے, مگر ایک تو مرد اور دوسرا یہ چودھری, دو علامات اس کے اندر تکبر کی. میں تو مجھے سمجھائے گی, بھاگ یہاں سے, چلی گئی, انسلٹ ہو گئی. مگر نہیں, اللہ والوں کی بے عزتی نہیں ہوتی. وہ لوگ جب انہیں ستاتے ہیں تو ان کے دل میں عشق رسول اور بڑھتا ہے, جب لوگ تکلیف دیتے ہیں تو اور جو ہے وہ سوز بڑھتا ہے. وہ پھر دوسرے دن بھی آئی اور آ کر کے اس نے دوسرے دن بھی دودھ پیش کیا. اس نے کہا پھر تو نماز کے لیے کہے گی؟ کہا چودھری صاحب آپ دودھ تو پیجئے, میرا حق ہے ذرا آپ کی خدمت کرنے کا, آپ چھوڑیے نا اس بات کو. اس نے دودھ پیش کیا, پھر پاؤں دباتی رہی, بڑے اچھے سے پاؤں دبائے, کافی دیر ہو گئی, آدھا پون گھنٹے کے بعد بولی چودھری صاحب میں جا رہی ہوں, آپ کو نیند آ رہی ہے, خراٹے آپ کو شروع ہو گئے, اگر آپ کو برا نہ لگے تو صبح فجر کے لیے اٹھانا چاہتی ہوں, آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے, جلال نہ آئے تو آپ کہیں تو صبح اٹھا دوں. چودھری نے آؤ دیکھا نہ تھا, اوپر بیٹھی تھی, پلنگ تھوڑا اونچا تھا, اس نے ایسی لات ماری, وہ نیچے گری, منہ اس کا پھٹ گیا, نیچے گری تو ہونٹ پھٹ گیا اور دانت کمزور ہو گئے, خون کے قطرے نیچے کو ٹپ ٹپ ٹپکتے تھے اور پھر آنسو بھی گرنے لگے. مگر نہ جانے کتنی نیک عورت تھی, نہ جانے کیسا ارادہ لے کے آئی تھی. اس نے یہ نہیں کہا میں تو تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں, تو مجھے مار رہا ہے, چل بھاگ یہاں سے. یہ نہیں کچھ نہیں, بس برتن اٹھائے. اور نہ جانے کیسی ماں ہوگی جس نے ایسی بیٹی کو جنم دیا, اور نہ جانے باپ کتنا نیک ہوگا جس کے گھر میں ایسی عورتیں. اب کہاں ہیں, اب کہاں وہ عورتیں؟ اب تو عورتوں کو اپنے میک اپ کے سامان چاہیے, اب تو اپنی ضروریات کے سامان چاہیے, اب انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ پھر پٹی کٹی, پھر چلی گئی, پھر آتی رہی, پھر جاتی رہی, پھر آتی رہی, پھر جاتی رہی. کئی ہفتے گزر گئے, چودھری کو ایک دن رحم آ گیا, کہنے لگا تو بڑے چودھری کی اولاد ہے, تیرا باپ بہت بڑا چودھری ہے, مگر یہ بتا آج کہ تو روز روز کیوں ذلیل ہونے آتی ہے؟ میں تجھے مارتا ہوں, تھکے مارتا ہوں, لات مارتا ہوں, ذلیل کرتا ہوں, پھر بھی آتی ہے کیوں؟ کہ رو کے بولی چودھری بات یہ میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں, تیرا نمک کھاتی ہوں, اگر تو اسے ایسی پیاس لگے گی, ایسی پیاس لگے گی, پوری دنیا کے سمندروں کا پانی بھی پی لے گا, تو اس کی پیاس بجھ نہیں سکتی جو بے نمازی ہے, جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے. اے چودھری جب تو نماز نہیں پڑھے گا, اے چودھری جب تو نماز نہیں پڑھے گا تو سن, تیرے آنے والے وقت میں تیرے بچے بھی بے نمازی ہوں گے, اور جب وہ بے نمازی ہوں گے چودھری تو سن, میرے بچے جہنم میں جائیں گے. میں یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرے ہونے والے بچے جہنم میں جائیں؟ اسی وجہ سے روٹ پٹتی ہوں, ٹوٹتی ہوں, میں جب وہ چوٹ کھاتی ہوں, تیری تکلیفیں سہتی ہوں, مگر آتی ہوں. مجھے اور کوئی لالچ نہیں ہے, بس لالچ یہی ہے کہ میرے بچے آنے والے وقت کے میرے بچے نمازی ہو جائیں. خیر آپ میری طرف توجہ کریں. چودھری نے اس کی طرف دیکھا, اسے رحم آیا, کہنے لگا تو جو ہے نا صبح کو مجھے نہ اٹھانا, میں تجھ کو اٹھاؤں گا. صبح کو اس نے چودھری کو اٹھایا, چودھری نے اپنی بیوی کو اٹھایا, اٹھ گئی چودھری کے ساتھ. اس نے اٹھنے کے بعد پھر مصلی بچھایا. چودھری جب سجدے میں گیا تو اس کی عورت بھی سجدے میں چلی گئی, مگر آج کا سجدہ تھوڑا سا الگ تھا. سجدے میں جا کے رو کے کہنے لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, اے میرے مالک یہاں سے آگے تیرا کام ہے. میں پٹی ہوں, چوٹ کھائی ہے, تکلیفیں اٹھائی ہے, مجھے لاتوں سے مارا گیا ہے, مگر میرے مالک میں اسی وجہ سے آئی تھی. دیکھ میں اس کا دل نہیں بدل سکتی, دل تو تو ہی بدلنے والا ہے. میری کوئی حیثیت اور اوقات بھی نہیں ہے. دیکھ یہاں تک لانا اور پھٹانا میرا کام تھا, اسے اپنانا تیرا کام ہے. مالک اس کا دل بدل دے. ایسی روئی, دل بدلا. چودھری کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. چودھری نے بڑی سی مسجد بنوائی, سارے نوکر نمازی, پورا گھر نمازی, اور جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو وہ سلطان العارفین سلطان باہو تھا. اس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں, علم سکھا پر ادب نہ سکھیا, کی لینا علم پڑھ کے ہوں. یعنی غوث اعظم دستگیر کے اس پاک و ہند میں 2 وزیر ہیں, ایک کا نام امام احمد رضا تو دوسرے کا نام سلطان العارفین سلطان باہو. مائنے کو بچے بولو صحابہ کرام لاجواب ہیں کہ نہیں؟ بے شک. بولو کیا آپ بولیں گے نہیں صحابہ کے نام پہ نہیں بولیں گے؟ صحابہ کے نام پہ بے ادبی نہیں ہو رہی ہے, کچھ لوگ بدتمیزیاں نہیں کر رہے ہیں, گستاخیاں نہیں کر رہے ہیں. ان بے وقوفوں کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے پروگراموں کے لیے جو صحابہ کے کرام بھوگ رہے ہیں. مگر یہ کیوں نہیں بولیں گے؟ کیونکہ ہم نے صحابہ کو بیان ہی نہیں کیا. ارے صحابہ کون ہیں؟ بتاؤ کون ہیں؟ پیٹ اٹھ کے لگے ہوئے پیٹ سے, جسموں پہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں,
نے نہ تو زمانے نے کبھی دیکھے تھے نہ دیکھے گا. نبی نے فرمایا بھائی میرے اوپر حملہ ہو رہا ہے, 1000 لوگ چلے ہیں مجھے میرے ساتھ, میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے کون چلے گا؟ میاں 313 چھپے ہوئے, تلواریں ان کے پاس نہیں, چل دیے. حضور کیسے لڑیں گے؟ کھجور کی ڈنڈیاں دے دی, لو لو یہ تمہاری تلوار, یہ تمہاری تلوار, یہ تمہاری. اپنے اپنے ہاتھ میں کھجور کی ڈنڈی کو لے کے چل رہے. ایسے دیوانے کبھی دیکھے؟ جب چلے تو یہودیوں نے مذاق اڑائی, ارے کھجور کی ڈنڈیوں سے لڑو گے, تلوار کا مقابلہ کر گئے. نہ کھجور کی ڈنڈی نہ تلوار پر ہے بھروسہ, جو بھی ہے مدینے کی کون سی باتیں میاں گھر سے نکلے بیویوں سے بولے ہمارے بچوں کو غازی بنا دینا, یہ بھی شہید ہو جائیں, قیامت کے دن دونوں باپ بیٹے شہید بن کے اٹھنا چاہتا ہوں. کہنے لگے اپنی بیویوں کو چھوڑ کے جانے, بھوک کے پیاسے مدینہ چھوڑ کے گئے, ان کی لاشیں بھی لوٹ کے مدینے میں کبھی نہیں آئیں. میاں ایک ایک قبر میں 60 دفن ہوئے, مگر اگر وہ نہ نکلتے تو نہ اسلام یہاں تک آتا, زمین تک آتا, نہ تم تک پہنچتا نہ مجھ تک پہنچتا. وہ کون سی باتیں جنہوں نے رات دیکھی نہ جنہوں نے دن دیکھا, جب چل دیے تو چل دیے, اور نہ دریا سے ڈرے نہ صحراؤں سے ڈرے, نہ بیا کسی بادشاہ کی طاقت سے ڈرے, نہ کسی یورپ کے انسان سے ڈرے, نہ کسی فارس کے بادشاہ سے ڈرے. جب نکلے تو 10 سال کے اندر انہوں نے دنیا کو اپنے پیروں کے اندر رول کے رکھ دیا. آدھی دنیا پہ 10 سال میں حکومت کر کے دکھا دی. صحابہ کرام میں وہ مکہ چھوڑا میں مدینے آ گیا. اب یہ باتیں چل رہی ہے, جب یہ سنا تو مدینے کی عورتوں کو جلال آ گیا. مدینے کی عورتیں اپنے اپنے لال لے کے آئی. 18 سال کے, 17 سال کے, 22 سال کے, لگی رہی پورے دن, مگر کسی ایک عورت نے بھی نہیں کہا حضور میرے بچے کو خیریت سے لائیے گا. ساری عورتیں کہتی تھی حضور اگلی سب میں کھڑا کیجیے گا تاکہ میرا بچہ شہید ہو جائے. رات کا وقت کا نام کیے پر رو رہی ہے, روتے 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 اس کے دونوں بچے اٹھ کے آ گئے. شاعرہ ہے, اسلام لانے سے پہلے اپنے بھائی کی موت پر ایسا اس نے نوحہ کہا ہے کہ آج تک عربی زبان میں اس کا مقابلہ مشکل سے ملتا ہے, مگر جب ذرا غور کرے توجہ کرے تو رات کے وقت میں رو رہی ہے. ہنسا روتے 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 اس کے بچے اٹھ گئے. ایک بچہ 13 سال کا, 11 سال کا, دونوں بچے کہنے لگا اماں جان کیوں رو رہی ہے؟ ہم نے تجھے روتے ہوئے دیکھا ہے, کیا بات ہے؟ ماں نے سلام پھیرنے کے بعد کہا تمہیں بتانے کی بات نہیں, اپنی محرومی پہ رو رہی ہوں, اپنے درد پہ رو رہی ہوں. کا کیا بات ہے؟ ساری عورتوں نے اپنے اپنے بچے دے دیے. میرا بچہ بہت چھوٹا ہے, بہت چھوٹا, میرے بچے اور تم بڑے ہوتے تو میں بھی حضور کی بارگاہ میں دیا تھی, مگر تم 13 سال کے, تم 11 سال کے. دونوں بچوں نے یہ سنا تو کوئی بات نہیں کہ اندر گئے اور جا کر کے تلواریں نکال کے, چھوٹی چھوٹی تلواریں تھی, اور ہوا میں گھما کے بولے ماں لے کے تو چل جان دے دیں گے حضور. ایسی بات کرتی مانے کا نہیں بیٹے, تم نہیں جاؤ گے کہ امی لے کے چل, ہم تیرے دودھ کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں. ماں لے کے گئی حضور کی بارگاہ میں. سرکار نے فرمایا خمسہ تیرے دونوں بچے چھوٹے ہیں, تو بڑے والے نے تلوار چلا کے دکھائی, حضور نے بڑا والا چلا جائے گا مگر چھوٹا والا نہیں جائے گا. تو چھوٹے والے نے اپنی ہائٹ اوپر بڑھائی اور اوپر اچکنے لگا, کہ حضور مجھے لے کے چلے, میں بھی اس کے برابر ہوں, پر میں آپ چھوٹے ہیں. کہا حضور میری دوستی کرا دیجیے اس کے ساتھ, آپ میری زور آزمائی کرا دیجیے میرے بڑے بھائی سے, طاقت میرے اندر زیادہ ہے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ آگے بڑھا, اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے بولا دیکھ تو مجھے گرا دے گا تو اللہ راضی نہیں ہوگا, تو گر جائے گا تو اللہ راضی ہوگا. تیرے اندر طاقت زیادہ ہے مگر محبت تو دونوں کے اندر برابر ہے نا. اگر تو اکیلا شہید ہوگا تو امی اتنی خوش نہیں ہوگی, جتنے دونوں بھائی شہید ہوں گے تب خوش ہوں گی. اے میرے بھائی مجھے گرانا نہیں, یہ کہہ کے رونے لگا اور آگے بڑھ کے اپنے بھائی کو پکڑا. نبی نے کشتی نہیں ہونے دی, دونوں کو ہٹایا, دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں اسلام کا کوئی بات بھی نہیں کرے. ماں نے اپنے بچوں کو پیار کیا. آج لڑکیاں کیوں جا رہی ہیں پتہ ہی نہیں ہم کس کی اولاد ہیں. آج بچیاں کیوں تیزی کے ساتھ منتقل ہو رہی ہیں. اے بچے, اے بیٹا بیٹے, آپ لوگ بولے سبحان اللہ. میں نے اپنے بیٹے کو پیار کیا. آخری بار آؤ میرے لالو, میں نے تمہیں مزدوری کر کے پالا, تمہارا باپ بہت دنوں پہلے چلا گیا تھا دنیا سے, اگر میں نے مدینے میں مزدوری کی, میں نے مدینے میں جو ہے نا لوگوں
کے برتن مانجے مگر تمہیں جوان کیا مگر اپنے بڑھاپے کے لیے نہیں اسلام کے لیے. دیکھو تمہاری ماں تمہارے نہیں کرنے والی, بس تم ایک بات کا خیال رکھنا, تم بچے ہو, جب جنگ میں پرچی چلے بھالے چلے اور جب تلواریں تمہاری طرف آئے تیر, تو بیٹے خیال رکھنا پیٹ نہ دکھانا, جتنے بھی زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے. تو سمجھ جائے مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی, شہر دل پیدا. میرے بچے کو بھی لے کے نہیں ہوں, اور کہاں تیرا بچہ کے 2.5 سال کا بچہ آپ کی طرف 30 تلوار آتے ہوں گے, آپ کو ڈھال کی طرف پڑتے, پر میں میرے لال پنا ڈھال کی جگہ. پہلے حضور اگر ایک ڈھال ایک بھی بچے میرے بچے میں ایک بھی بار ہو گئی ہے تلوار کا, میرے چھوٹے سے بچے کی اگر ایک بھی تیر لگ گیا آپ کی طرف تو میں بڑی خوشی محسوس کروں گی. میرے پاس اس کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہے. حضور کے سامنے بچے کو دینے لگی, میں بھی گود میں لے کے اتنا روئے, پوری ڈھائی طریقے سے حضور کی, اور میرے آقا کریم اتنا روئے, اور پھر فرمایا عورت تیری نیت اتنی اچھی ہے, اگر تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا پھر بھی کوئی شہداء کی ماں کے ساتھ مگر یہ کہا کرو اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتے دار بھی چن چن کے دیے. نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتے داروں کا. حضور کے پاس ایک عورت اور آئی, اس کا نام ہے ام عمارہ کا. حضور میں بھی جاؤں گا, میں بھی جاؤں گی, بولو نا میں بھی جاؤں گی. حضور نے فرمایا تیری عمر تو 70 سال ہے, تو کیا کرے گا؟ کیا میں حضور فوجیوں کو پانی پلاؤں, زخمیوں کو پانی, اور اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے ام عمارہ چلی گئی. جنگ شروع ہو گئی, حضور کے اوپر پے در پہ حملے ہوئے, ایک حملہ, دوسرا حملہ, تیسرا حملہ, نبی کے اوپر دیکھ کے حملے کیے زبردست طریقے سے. جب ام عمارہ نے دیکھا بوڑھی تھی مگر ہاتھ میں تلوار لے کے سفید بالوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی, نبی پاک کے سامنے کھڑی ہو گئی تلوار لے کے. اللہ کے رسول نے اسے دیکھا, کہنے کہ حضور بوڑھی ہوں مگر جان دینے آئی ہوں, جان دے دوں گی, اس سے پہلے تو کسی کو آنے نہیں دوں گی. اب کفاروں کے بزدل, ایک نے حملہ کیا, دوسرے نے, تیسرے نے, چوتھے نے, پانچویں نے, چھٹے نے, 7 آئے, کسی کی گردن کاٹی, کسی کا پیٹ پھاڑ دیا, لاشیں میدان میں تڑپی, تو کفار مکہ میں پتھر مچ گئی, بھاگو بھاگو. کہا کیوں؟ کہ جب 70 سال کی ام عمارہ کی تلوار میں ایسی دھار ہے تو علی کی تلوار آرام سے بیٹھے, ہمت سے بیٹھے, بیٹھ جائیں آپ لوگ. یہ جو آپ لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں بیٹھ جائیں بھائی, مہربانی کریں. آپ کیا آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے؟ کوئی پتھر دل ہوگا جس کا دل نہیں لگ رہا ہوگا, غلط تو نہیں کر رہا ہوں, غلط تو نہیں بولو, بیٹھتے کیوں نہیں آپ لوگ سیدھے سے, یا کسی کے بھیجے ہوئے ہو؟ سب بیٹھے, 2-3 لوگ ادھر ہو. سبحان اللہ. کے بعد چیل کو اٹھائے گا, اور جیسے طریقہ مگر یاد رکھنا آج کے بعد میری محفل سے اڑے تو سائلنٹ موڈ پہ اڑنا. اس بار زندہ کر رہا ہوں, اگلی بار کرنا نہیں کروں. جو ہے کہ نہیں بولے سبحان اللہ. نبی پاک جنگ جیت گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انشاءاللہ میں 1 گھنٹے کے اندر ختم کر دوں گا. آپ ذرا بول کے دکھائیں مجھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل لگ رہا ہے جیت گئے. اور سے دعا کریں اللہ میرے حضور جنگ جیت گئے. یہ نہیں کرے میرا باپ آ جائے, میرا باپ کہیں اللہ میرے حضور جنگ جیت جائے. ایک عورت آ کے بولی حضور جنگ جیت گئے. بولی اللہ کا شکر ہے, مگر تیرا باپ تو شہید ہو گیا. بجلی سے گئی ایک دم کام سے گئی, مگر آپ سے روکنے لگی. کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا, اور تیرا بیٹا بھی تو شہید ہو گیا, اور تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا. اب 4 لاشوں پہ رونے گئی اکیلی.
بدن کانپنے لگا. ایک موت کی خبر بڑے بڑے مضبوط آدمی کو لکھتے تھے, مگر اس نے کتنے کو خبر سنی؟ خبر سنی؟ ایک رونے والی بہن, اب بہن بن کے بھائی کو روئے, بیٹی بن کے باپ کو روئے, بیوی بن کے شوہر کو روئے, یا بہن بن کے بھائی کو روئے, یا ماں بن کے بیٹے کو روئے. کئی جا کر کے میدان جہاد کی طرف جا, تیرے لاش پڑے ہیں, ان کی گردنیں کاٹ دی گئی ہیں, ان کے جسم کو کاٹ دیا گیا. جا کے دیکھ, لوگ سمجھتے تھے اپنے بھائی کی طرف جائے گی, کس کی طرف جائے گی. ایک رونے والی کسی کسی جا کے روئے گی, مگر جدھر اونٹنی تھی نا ادھر گئی, جدھر حضور تشریف رکھتے تھے ادھر گئی. وہ اس لاشوں کی طرف نہیں گئی, حضور کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی. سرکار نے اس کو دیکھ کے فرمایا اللہ تجھے صبر دے, تیرا باپ شہید ہو گیا, تیرا بھائی شہید ہو گیا, تیرا بیٹا تیرا شوہر شہید ہو گیا, اللہ تجھے صبر دے. حضور کی طرف دیکھ کے بولی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں, تو میرا سب کچھ سلامت میرے تو آپ کا سب کچھ ہے. رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ کی تم سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر حضور کے پاس سے وہ گئی ان لاشوں کی طرف, تو پردے میں تھی. کسی نے کہا ایک مر جاتا ہے تو عورت ہو جاتی, روتے وقت سوچتی نہیں کون آیا کون گیا. پورے 4 لاشیں پڑی ہیں مگر پردہ ابھی تک ہے. رو کے بولی جس اسلام کے لیے یہ شہید ہوئے ہیں میں اس اسلام کو نبھا رہی ہوں. ایک آخری حدیث بیان کر رہا ہوں, میری طرف دیکھیں. اگر میری بیٹیوں نے میری بہنوں نے یہ حدیث سنی ہوتی تو کبھی جاری ہوتی غیر مسلموں کے نہیں. آج آپ اگر آپ نعرہ لگا کے مجھے مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو میں نہیں ہو سکتا آپ کے نعرے سے. عملی طور پہ میں بس ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے ذرا دونوں ہاتھ لگا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. مولا کائنات مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر میں 15 دن کے بعد آیا ہوں. جب میں نے اپنی بیوی کو دروازے پہ دستک دی تو میری بیوی نے مسکرا کے مجھے سلام کر دیا. یہ پہلا کام ہے, اس سے گھر بنتے ہیں. شوہر آئے تو اچھا ماحول بنا کے سلام کر دیں. سیدہ فاطمہ کی سنت. مولا علی کہتے ہیں میں نے اندر جانے کے بعد کہا فاطمہ مجھے بڑی بھوک لگی, انہوں نے پانی پیش کیا, میں نے پیاس نہیں, بھوک لگی ہے. وہ اندر گئی, میں نے آواز دی فاطمہ کھانا, کوئی نہیں ہے. میں نے کہا فاطمہ کھانا, کوئی آواز نہیں ہے. پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ. کہتے ہیں میری آواز تھوڑی بلند ہوئی تو فاطمہ کی رونے کی آواز آئی. میں اندر گیا تو دیکھا دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی, جس کی آنکھیں, جس کے ہونٹ, جس کا چہرہ, جس کا لہجہ, جو بولے تو لگے اللہ کا رسول بول رہا ہے, جو چلے تو لگے اللہ کا رسول چل رہا ہے, وہ مسکرائے تو لگے اللہ کے رسول مسکرانے لگے ہیں. وہ پیارے نبی کی پیاری بیٹی وہ رونے کی کیا ہوا فاطمہ کیوں رونی؟ کہنے لگی میرے سرتاج 15 دن کے بعد گھر میں آئے ہیں اور میں آپ کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں, مجھے بڑی تکلیف ہے. کیوں کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ ہے اور آج بھی کئی دن کا فاقہ ہو گیا ہے, مجھے بڑا افسوس ہے. مولا علی کہتے ہیں میں انداز سے قربان چلا دیا. میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا میرے ابا نے جب رخصت کیا تھا کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس. پھر فاطمہ نے مجھ سے کہا میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے کھانا نہیں ہے, آپ تو چلے گئے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ نے نہ بڑھایا کون سے نبی کو, آپ بھول کون سے نبی کو, یہی بتانے ہیں. مولا علی کہتے ہیں میں بھوکا پیاسا تھا, بالکل سفر سے آیا تھا بالکل, مگر جب حضور کا میں نے سنا نا 16 دن سے چولہا نہیں چلا تو کہتے ہیں میں جنگل گیا, میں نے کہا یہودی سے کچھ باغ کو کوئی کام مجھ سے لے لو, مجھے کچھ کھجوروں کی ضرورت ہے. تو وہ کہنے لگا ایک ڈول دو گے, ایک کھجور کا میں ایک ڈول نکالو گے تو ایک کھجور دوں گا تجربہ. کہتے ہیں مولا علی 3 ڈول نکالی تو میں تھک گیا. کہتے ہیں مگر پھر میں نے نکالی 4-5 پھر تھک گیا. بہت بڑی ڈول تھی. یار آج کے بعد آپ کا بھائی آپ کا چچا رشتہ دار غریب ہو تو اسے دیکھ کے اپنی نظر سے مت دیکھنا, اسے حقیر مت جاننا, اپنے بہنوئی کو اپنے بھائی کو, بلکہ یوں دیکھنا کہ میں اس محفل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں جس علی کی اولاد ہوں, میرا باپ مزدوری کیا کرتا تھا, وہ جنگل سے گھاس کاٹ کے لاتا تھا, مدینے کے بازار میں بیچتا تھا, مگر مجھے اپنے باپ پہ فخر ہے. میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں میں علی کی اولاد ہوں. اسے تکلیف ہونی چاہیے جس کا باپ جو برے کام کرتا ہو. اللہ اکبر. مولا کائنات کہتے 17 کھجور ملی. میں 15 دن کے قریب
میں सफर से आया था, भूखा बहुत था, मगर एक खजूर छू के भी नहीं देखी, बस हाथ में लेके हुजूर की बारगाह में पहुंचा। सरकार ने देखा अली खैरियत से आए? जी हुजूर। कहा हुजूर ये खजूरें आपके लिए। कहा अली तुम भी तो हो, तुमने नहीं खाई? तुम्हारी बीबी भूखी है, बच्चे भूखे हैं सब, तुमने उन्हें नहीं खिलाई? कहते हैं हुजूर उनकी तरफ मैंने देखा, मैंने अर्ज की हुजूर मैं अपनी जान से ज्यादा, अपने हसन से ज्यादा, अपने हुसैन से ज्यादा, अपनी फातिमा से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। दोनों हाथ उठाए, उठाने के बाद कहा कि ऐ अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। मौला कायनात कहते थे हुजूर मेरे घर गए और जाने के बाद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे पैगंबर ने कहा हसन लो उठो खजूर खाओ, तो हसन उठ नहीं सकते थे, इतने कमजोर थे। खजूर के अंदर से गुठली निकाल के अपने नवासे को देते थे, नवासा अपने नाना को देख के रोने लगता था। अल्लाह अकबर, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मदीने में 5-5 लाख लोगों को मेरे हुजूर एक साथ खाना खिलाते हैं, 5-5 लाख लोगों को। मेरे हुजूर के पेट में पत्थर लगे थे, दुआ करते थे अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। पूरी रात गुजर जाती थी, पैरों पे बरम आ जाता था। सैयदा खदीजा एक दिन रो रही थी शैबे भी तालिब में, अल्लाह के रसूल कहे क्या हुआ, क्यों रो रही है खदीजा, क्यों रोती हो, तुम तो इतनी हिम्मत वाली हो। तो हुजूर अपनी तकलीफ तो बर्दाश्त है, मगर आपकी चारों बेटियां इतनी भूखी हैं, इनकी आवाज तक नहीं निकल रही है। यानी नबी की 4 बेटियां इतनी भूखी, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा ज़ैनब और नबी की छोटी वाली बेटी सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहती सैयदा फातिमा हुजूर, सैयदा खातून खदीजा कहती हुजूर बाहर गए, कुछ देर के बाद हुजूर को कुछ नजराना मिला, अंदर लेके आए। नजराना क्या था? पेड़ के पत्ते थे, पत्ते। नबी ने अपनी बेटियों को पत्ते दिए, हुजूर की बेटियां पत्ते खा रही हैं। अल्लाह अकबर, आज उनकी नेमतें हम सब खा रहे हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। कौन से नबी को बुलाया है तुमने, कौन से नबी को बुलाया है? मेरे नबी मिंबर पे है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिस्म पाक पर अल्लाह के रसूल का विसाल होने वाला है, जो आग पर उठता है, उस पे 11 पैनल लगे विसाल के वक्त में। अम्मी आयशा कहती है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, जब मेरे नबी का विसाल हुआ था। अल्लाह अकबर, फरमाती खजूर की गुठलियां रख लेते थे। आप कौन से नबी को भूले हो, कौन से सरकार को भूले हो? अब सब भूल गए, तुम्हारे पास सब याद है मगर नबी हमको याद नहीं है। कौन से रसूल को बुलाया है? खजूर की हुजूर गुठलियां रख लेते थे, जब ज्यादा भूख बढ़ती थी तो खजूर की गुठली मुंह में रख के उसकी मिठास के साथ पानी पी लिया करते थे मेरे आका। मगर आज विसाल का वक्त है, जिब्रील अमीन हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर इज़राइल खड़े, उन्होंने आज तक इजाजत नहीं चाहिए, आज इजाजत चाहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी इजाजत चाहते हैं मेरे आका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है। इज़राइल आके सलाम करते कहते हुजूर मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं किया, आपको सलाम कर रहा हूँ और करूंगा भी किसी को नहीं, आपकी इजाजत है। जिब्रील से क्या कहते हो? तो अल्लाह आपकी मुलाकात चाहता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात। तो मेरे नबी को क्या कहना चाहिए था? ये वो मेरा सब नहीं। हुजूर ने फरमाया ए जिब्रील, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? जिब्रील ने फरमाया अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है, अर्ज की या रसूल अल्लाह फरमाता है वो आपकी उम्मत का साथ देगा। मेरे नबी बिल्कुल विसाल के वक्त में कहते हैं जिब्रील मेरी आंखें ठंडी हो गई, मेरी उम्मत का इंतजाम हो गया, मेरी उम्मत का इंतजाम हो गया। जिस पैगंबर को आप भुला चुके हैं वो कौन है? आपके पास फेसबुक व्हाट्सएप के लिए 2-2 घंटे, मेरी बेटियों के पास, मेरी बहनों के पास, मगर नबी के लिए 10 मिनट भी नहीं है, उस पैगंबर के लिए 10 मिनट भी नहीं है जिस पैगंबर ने पूरी रात आपके लिए जो न भूला हम कहीं याद उसकी अपनी आदत, भूल गए अपने असलाफ को हम रख गए दुनियादारी में। ये दुनिया इन बीवी के लिए जो बीवी अगर तुम मर जाओ जवानी में तो दूसरी शादी करो। लोग कहते हैं मैं मौत से आज बच गया, नहीं मैं कहता हूं बचते बचते मर गया। कब तक बचेगा मौत? एक दिन मौत तो आएगा। मैंने भी 17 साल के जवान को दफन किया, मेरी बहने सुने आखिरी बात की। उसका जब मैं जनाजे को गुस्ल दे रहा था, देखो तो उसके सर के मैंने नीचे को हाथ डाला तो पोस्टमार्टम की वजह से मेरा हाथ उसके सर के अंदर चला गया और उंगली मेरी ऐसे जख्मी हुई उसकी हड्डी से, और ऐसी जख्मी हुई उसकी हड्डी से ऐसी जख्मी हुई कि मेरा खून निकला। एक साहब मैं रोने लगा, एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं, आपको तकलीफ? मैंने कहा तकलीफ तो हो ही रही है मगर मैं मुसलमान हूँ इस वजह से रो रहा। क्या मतलब? मैंने हुजूर फरमाते हैं जब 10 साल हाथ पकड़ता है ना बोल देगा तो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब वो कपड़े काटता है ना तो कहता है आराम से काट, तेरे उठाने से बड़ी काटने से तकलीफ होती है।
ہوتی ہے, جب کپڑے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے, تو مجھے بتاؤ جب وہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہوگا, جب میدان بند ہوتا ہوگا, جب وہ کمرہ بند ہوتا ہوگا. ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے, مولانا صاحب کے میں دفن میں گیا تو میں نے دیکھا اس دفن میں وہ اس میں گیا پوسٹ مارٹم میں, تو اندر اسے چیر رہے تھے شراب پی کے لوگ, اور نیچے سے سب الگ کر دیا, سینہ الگ کر دیا, پھٹ گیا پورا سینہ, پورا الگ جسم کر دیا. اللہ اکبر. ایسے چیرتے ہیں شراب پی کے باہر, ایسے آواز آتی ہے جانور کو کاٹا جا رہا ہے. آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں, دعا کر رہا ہوں, اے اللہ میرے مالک مجھے پوسٹ مارٹم آمین. بس توبہ کریے. اللہ فرماتے ہیں آدم کی اولاد پوری کتنی بلند ہے, اگر ایک آنسو بہا دے جو آنکھ سے کو نکال کر میں سارے گناہوں سے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گڑ گڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ بتاؤ کتنے حضور کے نام پہ گڑ گڑا, دونوں ہاتھ نیچے کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گٹر ڈال دیں؟ دونوں ہاتھ رکھیں. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں, مسکرائیں نہ, نیچے ہاتھ کریں. جو گٹر بڑا سکتا ہے خود بھی کر سکتے ہیں, خود بھی کر سکتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ آج سے گٹر بھی کٹا دیں اور آج سے پوری گاڑی رکھا دیں؟ کھڑے ہو جائیں. جو ڈاڑی رکھائیں, بچہ کھڑا نہ ہو, کوئی کھڑے کھڑے. جن کی داڑھی چھوٹی ہو یا چھوٹی ہو, حضور گلزارے میں بچے کو جس کے لیے اپنے گناہوں کی توبہ. گاڑی رکھانے والے جو آج سے پوری گاڑی کریں, ہاتھوں میں کریں. میرے ساتھ کوئی دھوکے سے تو کھڑا نہیں ہوا ہے کوئی؟ میرے ساتھ کوئی انشاءاللہ کی موجودگی میں وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد گاڑی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ پوری گاڑی کھائیں گے, ہاتھ اوپر کر کے بتائیں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پڑھنے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. عادت کو سختی سے قائم رکھیں گے انشاءاللہ. نماز کی نیت جو لوگ کرتے ہیں نماز انشاءاللہ. استغفر اللہ رب